الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. یہ عزیز یہ بخور جو ہے نا اس کو ذرا بند کر، چونکہ مجھے اس سے وہ دمے کا اٹیک ہو جاتا ہے. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي التي رأت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. برادران اسلام، میرے عزیزان گرامی نے آج اس رات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے لیے مختص کی، اور ہمارے اکابر بھی حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب ہوں، اور بھی جتنے ہمارے اکابر ہیں یا گزرے ہیں، وہ سب کا بھی الحمدللہ سیرت کے ساتھ خصوصی تعلق ہے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عاجز سے بھی کام لیا کہ سیرت النبی پر میرے تقریباً 48 درس ہیں، جو 48 کیسٹوں میں بھرے گئے اور ان کو پھر دنیا میں تقسیم کیا گیا. ایک آدمی مجھے آ کے حرم شریف میں ملے اور بڑا ہی وہ انتہائی تواضع سے محبت سے ملنے سے، اور بار بار رو رہے تھے کہ حضرت ایک بات ہے میں کوشش کر رہا ہوں لیکن اسے کہی نہیں جا رہی. میں نے کہا فرمائے کوئی ایسی بات؟ نے کہا حضرت میں مدینہ منورہ میں تھا تو میں نے خواب دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں. تو ایک بزرگ ہیں سفید داڑھی والے، پتہ نہیں وہ کون ہیں، میں نہیں پہچانتا.
انہوں نے آپ کی وہ سیرت النبی کا البم اٹھایا ہوا تھا اور حضور کی خدمت میں آگے پیش کرنا چاہا کہ حضور یہ آپ کا ایک ادنا امتی ہے جو مکہ مکرمہ میں اپنے دروس میں آپ کی سیرت پر الحمدللہ بیان کر رہے ہیں، تو اب یہ البم کی شکل میں بھی آ گیا ہے۔ فرمایا میں جانتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر پیچھے ہٹے، کہنے لگے دوسری بات یاد رکھو کہ اس سیرت کے مضمون کو پورے عالم میں پھیلا دو۔ وہ کہتے ہیں میرے خواب کی آنکھ کھل گئی، اب میں رو رہا ہوں کہ بھی میں تو ایک سفید پوش آدمی ہوں، معمولی سی میری ملازمت ہے، معمولی سا کاروبار ہے، میں پورے عالم میں یہ سیرت النبی کا البم کیسے پھیلا سکتا ہوں؟ پھر میں نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا بھائی اب حضور کا تو حکم ہے عالم میں پھیلا دو، آپ کو ایک جگہ ہو سکتی ہے، دو ہو سکتی ہے، دو مسجدیں ہو سکتی ہیں، جہاں پہنچا سکتے ہو پہنچا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ جی میں نے الحمدللہ وہ تقسیم کی، اور آج کل اس نے کہا مکی صاحب آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں ہم نے یہ سیرت کی البم جو ہے نہیں بھیجی ہے، اس کی سیڈیاں بنا کے بھیجی ہیں۔ اور وہ کہتا ہے جی میں تو خود حیران ہوتا ہوں کہ ایسے لوگ جن کو میں کبھی جانتا بھی نہیں، وہ آ کے مجھے لاکھوں روپے دیتے ہیں کہ جی ہماری طرف سے بھی سیڈیز بناؤ اور تقسیم کرو۔ تو اس طرح وہ کام الحمدللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے ہاں وہ مقبولیت کی دلیل ہوتی ہے جو کام چل رہا ہو۔ تو آج یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ مجھے ایک دوست نے آ کر ایک کتاب دی، میں نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کی سیرت کا انگریزی میں ہم نے ترجمہ کر کے تقسیم کیا ہے۔ اب میں تو انگریزی پڑھا ہوا ہوں نہیں، بہرحال میں نے وہ تبرکاً لے کے رکھ لی کہ چلو میرے پاس یادگار رہے گی۔ تو یہ بہرحال یہ سعادت ہمارے لیے ہے کہ ہمیں حضور کا ذکر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایک ہے میلاد نبی جو ہمارے اکثر لوگ جھنڈے لگاتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ میلاد نبی منانا ایک ہے کہ مقصد میلاد کیا ہے۔ صرف میلاد منا لینا یا حضور کی ولادت کو ماننا، حضور کی ولادت کو تو کافر بھی مانتے تھے۔ سب سے بڑا دشمن جو ہے آپ کا ابو لہب، اس نے حضور کی ولادت پہ خوشیاں منائیں، وہ بھی مانتا تھا، اور بھی جتنے لوگ تھے مکے میں وہ بھی مانتے تھے۔ ایک دفعہ عبد المطلب پریشان کھڑے ہیں کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گم ہو گئے ہیں۔ اس وقت آپ کی عمر 4 سال تھی، اور انہوں نے بڑے بندے دوڑائے، ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، ڈھونڈو بچہ ہے پتہ نہیں کدھر چلا گیا۔ تھوڑی دیر دیکھا تو ابو جہل اپنی اونٹنی پہ آ رہا ہے اور حضور کو اپنے آگے بٹھایا ہوا ہے، اور اس نے آگے کہا کہ عبد المطلب یہ فلاں جگہ پر فلاں درخت کے نیچے کھڑے تھے کہ میں نے دیکھ لیا تو میں اس کو لے آیا۔ اور عجیب بات اس نے کہا دیکھو سنو، یہ بچہ پتہ نہیں عجیب ہے کہ میں نے اس کو اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھانا چاہا تو اونٹنی نہیں اٹھتی تھی، اور جب اس کو میں نے اپنے آگے سینے پر لگا کے بٹھایا تو اونٹنی دوڑ پڑی، کیونکہ اللہ نے اس کو بھیجا امامت کے لیے ہے، وہ کسی کے پیچھے کیسے رہ سکتے ہیں؟ وہ تو امام الانبیاء ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ تو یہ بات میلاد ماننا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اصل بات ہے کہ مقصد میلاد کیا ہے۔ اللہ نے پورے قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی ذکر کیا ہے تو آپ کی بعثت کا ذکر کیا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اسی طرح لقد من اللہ علی المؤمنین، کیا کر رہے ہیں بھائی؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تو آپ کی بعثت کا ذکر ہے۔ کوئی چیز ایسی ہے جو کٹ جاتی ہے،
اتنے میں آپ درود شریف پڑھ لیا کریں، فارغ نہ بیٹھا کریں۔ ایک بجے سے مبارک میں اگر آپ آئے ہیں تو آپ کو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ تو اب یہ ہے کہ جی اللہ نے قرآن پاک میں آپ دیکھیں جہاں بھی ذکر کیا تو اس میں آپ کی یعنی مقصد بعثت ہے، صرف مقصد ولادت نہیں ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اسی طرح فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور جب مقام ایک ظہور ہے ولادت کا، اس وقت نام محمد ظاہر ہوا، اور ایک ظہور ہے بعثت کا، اس وقت کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم واضح ہوا۔ جب آپ پیدا ہوئے اس کے بعد تو 40 سال تک صرف نام ہی ہے نا، لیکن 40 سال کے بعد جب آپ کو اللہ نے بعثت کے لیے چن لیا تو اب پوری دنیا میں حضور کے پاک کا کام جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوا۔ اور آپ کی شان ہم یا کوئی انسان کیا بیان کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے کون سی چیز ہے جس کی حضور کی صفت بیان نہیں کی؟ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی آنکھوں کے بارے میں فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغى، آپ کی زبان کے بارے میں فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ کے سینے کے بارے میں فرمایا الم نشرح لک صدرک۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سرزمین میں پیدا ہوئے اس زمین کی بھی اللہ نے قسم کھائی کہ لا اقسم بہذا البلد، یہ لام زائدہ ہوتا ہے، معنی ہے اقسم بہذا البلد، کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، کیوں کہ اس میں مقام ابراہیم ہے، اس لیے قسم کھاتے ہیں کہ اس میں کعبہ ہے، اس لیے قسم کھاتے ہیں کہ اس میں صفا مروہ ہے، اس لیے قسم کھاتے ہیں کہ اس میں زمزم ہے۔ فرمایا نہیں، میں اس لیے قسم کھاتا ہوں انت حل بہذا البلد، کہ آپ کے قدم اس زمین کو لگے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یعنی اس جگہ کی بھی قسم کھائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے۔ اور یہ دیکھیں، ہمیشہ کا اصول دیکھیں کہ حضور کی زیارت کی ابو لہب رہا، لیکن جب بعثت آ گئی، جب نبوت مل گئی، اب دیکھیں اب جو بھی آیا حضور کی خدمتیں، حضرت ابو بکر آئے تو صدیق بن گئے، حضرت عمر آئے تو فاروق بن گئے، حضرت عثمان آئے تو جامع قرآن بن گئے، حضرت علی آئے تو حیدر کرار بن گئے، حضرت خالد آئے تو سیف من سیوف اللہ بن گئے، حضرت حسنین کریمین آئے تو سید الشہداء بن گئے، سیدنا حمزہ آئے تو سید الشہداء بن گئے، اور حضور کی دربار میں جو بھی آیا، ابو عبیدہ آئے تو امین و ہذہ الامہ بن گئے، یعنی جس کو بھی حضور کی صحبت ملی، حتیٰ کہ زید آئے تو حب رسول اللہ بن گئے، جن کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے۔ تو یہ سارا مقام جو ہے مقام بعثت کا ہے۔ تو جہاں بھی پروگرام رکھے جائیں وہاں مقصد میلاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فقط میلاد بنانا جو ہے وہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ تو الٹے شریعت کے خلاف ہے کہ جھنڈیاں لگا لو اور جلوس نکال لو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اصل بات ہے کہ آپ کی بعثت، آپ کے واقعات، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے اعمال کا ذکر کیا جائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چونکہ مریض ہوں، لیکن حضرت مولانا عبد الحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں یہاں حاضری دوں۔ اللہ پاک میری حاضری کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم نور وجوہنا بنور الایمان، اللہم نور قلوبنا بنور العرفان، اللہم ارزقنا علوم الاحادیث والقرآن، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استر عوراتنا آمن روآتنا خفف لواتنا، اللہم ارزقنا حبک وحب نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحب من یحبک وحب اول من یقربنا الی حبک۔ یا اللہ تمام دینی ادارے، تمام دینی مدارس، تمام دینی مراکز کو آباد فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.